میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، رات تو بہت ہو گئی ہے، آپ سب حضرات سو کر سن رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اس حال میں اللہ قبول فرمائے، آپ لوگوں کا بیٹھنا بھی محبوب ہو، بیٹھنا بھی مقبول ہو۔ اللہ پاک اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، آپ تمام حضرات کو، اکابرین کی آمد کو اللہ سب قبول فرمائے۔ خاص طور پر اس وقت میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ پاک نے ہماری اچھی زندگی گزارنے کا اور ایک انسان اچھی زندگی کے پانے کا جو راستہ تلاش کرتا ہے کہ میں اچھا کیسے بنوں، میری زندگی اچھی کیسے بنے، میری آخرت اچھی کیسے بنے، میری قبر جو ہے اچھی کیسی ہو، تو اس سلسلے میں اللہ پاک نے ایک راستہ بتلایا ہے۔ چونکہ انسان کا ایک مزاج ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں۔ ایک چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے، چاہے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، ٹیوشن میں، کوچنگ میں، کہیں بھی پڑھے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں اچھا بنوں۔ ماں باپ کی خواہش ہے کہ میری اولاد اچھی بنے، ہر ایک چاہتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں ان کی اپنی زندگی کے بارے میں وہ دونوں ہر وقت سوچا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کی زندگی کیسی اچھی بنے۔ استاد اپنے شاگرد کے سلسلے میں، شاگرد اپنے استاد کے بارے میں سوچتا ہے میرے استاد مجھے کیسے اچھے ملے، اور استاد چاہتے ہیں کہ میرا شاگرد اچھا کیسے بنے، ہے نا؟ ہر آدمی کی ایک تلاش ہے اور جستجو ہے کہ اچھائی کہاں ملے گی اور اچھا ہم کیسے بنیں گے، ہماری زندگی کس طرح اچھی بنے گی۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو جائے، میں خراب ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، میری آخرت برباد ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی کی چاہت ہے اچھائی کی تلاش میں، اچھائی کی جستجو میں ہر وقت اپنی سوچ و فکر کو لگائے رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، چاہے وہ ہماری ماں بہنوں ہو، چاہے ہمارے جتنے نوجوان، ہم سب یہاں مرد حضرات، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہر ایک کے بارے میں فرمایا ہے جی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن کہہ کر یہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ایمان والو، اے ایمان والو، یہ وہو مومن، یہ شرط ہے کہ پہلی چیز شرط ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان کے بعد آگے اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ من عمل صالحا، نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل ہے کیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ایسا ہے، اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں فرماتا، اللہ کبھی وعدہ خلاف اللہ سے ہوگا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے، لیکن اچھی زندگی کہاں سے ملے گی؟ پہلے ایمان والوں کو ملے گی۔ ایمان والوں کو اچھی زندگی آگے کہاں سے ملے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، عمل صالح، نیک اعمال سے ہی اللہ اچھی زندگی کا فیصلہ فرمائے گا۔ نیک اعمال کیا ہے؟ اب ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ دیکھیے، ایک انسان گناہ کرتے 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 اس کی زندگی بالکل کالی ہو جاتی ہے،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگتا ہے، پھر کرتا ہے تو پھر کالا دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر کالا دھبا لگتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرتے 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 دل کالا ہوتا ہے۔ جب دل کالا ہوتا ہے تو زندگی کالی ہو جاتی ہے۔ جب دل کالا ہوتا ہے تو گویا کہ آگے سب کچھ اندھیری ان کو نظر آتی ہے، ایک اچھی چیز بھی ان کو اچھی نہیں لگتی۔ جب دل کا نقشہ بدل جاتا ہے تو آگے جو ہے ان کو اچھائی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب اپنے نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی زندگی، اس کا دل، سب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب اس اندھیرے دل کو کیسے اجالا کرنا ہے، اس کالے دل کو اجالا کیسے کرنا ہے، اب اس کی صفائی کیسے کرنی ہے؟ جب تک یہ کالا دل صاف نہیں ہوگا، جب تک یہ گندا دل صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک حیات طیبہ کی خوشبو نہیں ملے گی، ان کو اچھی زندگی ملے گی ہی نہیں، چاہے وہ ایمان والا ہی ہو، چاہے اس کے پاس ایمان و اسلام ہے، ایمان ہے، لیکن اگر اچھی زندگی نہیں ہے اور اعمال صالحہ سے رابطہ نہیں ہے تو اللہ ان کو اچھی زندگی کا مزہ نہیں دے گا۔ اب مسئلہ ہے کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کے بعد آگے اس گناہ کی صفائی کا، آگے اس کالے دل کی صفائی کا، ان تمام بدعمالیوں کی نحوست کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا راستہ ہے؟ ایک معمولی مثال سے آپ سمجھئے، ایک کپڑا ہے، ایک کپڑا ہمارے ہاتھ میں ہے، اب یہ کتنا صاف ہے؟ سب کو پتا ہے کہ صاف ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، بالکل اللہ پاک نے اپنے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پاکیزہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، صاف ستھری فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آگے یہ صاف کپڑا ہمارے ساتھ رہ کر اب ادھر ادھر معاشرے میں یہاں وہاں چل کر پھر کر فضاؤں میں گزر کر دھول اور ادھر ادھر کی دھواؤں میں گزر کر یہی صاف چیز کیا ہو جاتی ہے؟ گندی ہو جاتی ہے۔ کپڑا گندا ہوتا ہے نا، جب یہ کپڑا گندا ہوتا ہے ان فضاؤں میں رہ کر کے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ گندا کپڑا صاف بھی کیا جاتا ہے، یہ تو معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارا کپڑا گندا ہے تو صاف کیا جائے گا، اور صاف کرنے کے بارے میں ہر ایک کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، سمجھ بھی دیا ہے، طریقہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس کو صاف کرنا مجھے آتا ہے یا نہیں آتا، سب کو پتا ہے نا۔ تو ایک گندا دل صاف کرنے کا، ایک وہ زندگی جو بالکل منحوس بن گئی ہے، گناہ کرتے کرتے، موبائل دیکھتے دیکھتے، برائی کرتے کرتے، غیبت کرتے کرتے، جھوٹ بولتے بولتے، حرام روزی کھاتے کھاتے، بے حیائیاں کرتے کرتے، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی جی، جب ان کی زندگی میں بے حیائی آتی ہے، ان کی زندگی میں بے پردگی آتی ہے، ان کی زندگی میں جو بے روی آتی ہے، تو ان کی زندگی کا وہ حصہ جو دل ہے وہ بھی سب کا کالا ہوتا ہے، خالی مردوں کا نہیں، سب کی زندگی کا مبارک حصہ جو اصل دل ہے سب کا گندا ہوتا ہے، چاہے ہم ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب ان کو صاف کرنے کا، یہ کپڑا صاف کرنے کا تو سب کو طریقہ پتا ہے، لیکن اپنے دل کو صاف کرنے کا طریقہ پتا سب کو ہے، لیکن ادھر کسی کا ذہن جاتا نہیں ہے۔ چلو یار، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو یار، جو ہوگا پہلے دیکھا جائے گا، جو ہوگا
جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہاں کپڑا گندا ہے تو اس کو نہیں, اگر اگر کپڑا پہن کر ہمارے پاس یہ پیراہن پیجامہ ہے, ہم جانا چاہتے ہیں اپنے سسرال یا اپنے رشتے دار کے, اپنے سمدھی کے ہاں, تو گندا کپڑا نظر آ رہا ہے کہ نہیں, اس گندے کپڑے کو پہن کر میں نہیں جاؤں گا سمدھی کے ہاں, سمدھی چھیڑے گا, سن بیٹا چھیڑے گا, اور لوگ کہیں گے کیا بیوقوف آدمی یہ کپڑا بھی صاف کر کے نہیں آ سکا. ایک سمدھی کی تھوڑی سی ایک لعنت کہیے یا ان کی ایک تھوڑی کڑوی بات کے لیے کہ سمدھی کیا کہے گا, گندا کپڑا لے کر آیا ہے. اللہ کے حضور جب ہم سب کی حاضری ہوگی, یہ گندا دل گندے اعمال کے ساتھ جب ہم اللہ کے حاضری دیں گے, کسی کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے پاس حاضری دیں گے. اللہ کہے گا اے بیوقوف کالا دل لے کر آیا ہے, گندی زندگی لے کر آیا ہے, میرے حضور میں آیا ہے تو صاف کرنے کا طریقہ تو تجھے بتا دیا. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام او لوگوں تمہارے لیے بھیجا تھا, تمہاری زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا تھا, تمہاری گندی زندگی کو پاک کرنے کے لیے بھیجا تھا, تمہارے معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. اللہ اکبر. ہماری زندگی کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, ان کی سنتیں ہیں, یہی تو ہمارے پاس طریقہ ہے نا صاف کرنے کے لیے. ہمارے پاس اللہ کے حبیب طبیب, اللہ اکبر, ہمارے پاس یعنی ایک چیز کا طریقہ ہم اللہ کے نبی نے ہم سب کو بتایا. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. کپڑا گندا ہوا, اب اس میں مثال کے طور پر دھول لگی ہے تو کیا کریں گے؟ بولیے حضرت, کیا کریں گے؟ دھول لگی ہے تو کیا کریں گے؟ بولیے. صابن سے نہیں دھوئیں گے, دھول لگی ہے تو جھاڑیں گے. دھول لگی ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو جھاڑ دیں گے, ہے نا, جھاڑ دیں گے. جھاڑنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صفائی ہوتی ہے نا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ دھول لگے تو اس طرح جھاڑ دیجئے تو صاف ہو گیا. اب سب بیٹھے ہیں نا, سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے پڑھیے. کتنا ٹائم لگا حضرت؟ 10 سیکنڈ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سیکنڈ لگا, ایک جھٹکا مارا ہم لوگوں نے, ایک ہی جھٹک میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھٹکا لگایا. تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جھٹک میں 10 گناہ معاف ہو گیا. جھڑا جو ایک بار درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف ہوتا ہے. معلوم ایک جھٹکے میں 10 گناہ معاف ہوا, نہیں ہوا؟ معلوم کیا جھٹک میں بھی گناہ دھلتا ہے, نہیں دھلتا ہے, نہیں دھلتا ہے. تو صاف کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ گندا انسان کی زندگی گندی ہو رہی ہے. دنیا کے ماحول میں, فضاؤں میں رہ کر, دنیا کے معاشرے میں رہ کر ہماری ماں بہنوں کی, ہم سب کی آنکھیں گندی, دل گندے, اللہ اکبر, کیا ہماری سوچ گندی, ہماری نیتیں گندی, ہماری روزی گندی, ہمارا دل گندا, ہماری بول بھی گندی, گالی گلوچ غیبت چغلی کیا ہے سب, یہ ساری چیزیں زبان کی گندگی ہے. ان آنکھوں سے ناچ گان ڈانس, یہ ساری چیزیں, فلمیں اور یوٹیوب اور سارا یہ چیز, دنیا کی ساری گندگیاں جو موبائل میں ہے, ان آنکھوں کی گندگی ہے نا, نہیں آنکھوں کی گندگی, یہ سب گندے ہم لوگ. آنکھ گندی, دل گندا, زبان گندی, گانا سنتے سنتے ہمارے کان گندے, حرام کھاتے کھاتے پیٹ گندے, سب کچھ ہماری گندی ہے نا. جب ساری چیزیں گندی ہیں تو ہر ایک چیز کو صاف کرنے کا تو میرے آقا نے طریقہ بھی بتایا ہے. جب ایک معمولی سا کپڑا بھی ہے, ہمیں عقل سکھا رہی, یہ کپڑا سکھا رہا ہے کہ جھٹک دو تو صاف ہوگا. تو ایک بار کیا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ 10 گناہ جھڑ گیا, 10 درجے بلند ہو گئے, 10 نام اعمال میں نیکیاں لکھی گئی, اور 10 اللہ کی رحمتیں بھی اتر گئی. نہیں ہوئی؟ یہ جھٹکے میں 40 چیزیں ملی, 10 گناہ بھی جھڑ گیا. جھڑانا, ہاں, یہی ہے صفائی کا طریقہ. بیٹھے ہیں ہمارے بھائی, بیٹھے, آپ اپنی زبان سے پڑھتے رہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا چھوٹا درود ہے, اللہ کی قسم آپ یہاں 100 بار پڑھیں گے, اللہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کرے گا, جھڑائے گا نا. یہی تو صفائی کا طریقہ ہے.
اب ایک بات سمجھیے، اب اسی کپڑے میں لگی کیچڑ یا اس میں لگ گیا گوبر تو کیا کریں گے؟ جھٹکنے سے صاف ہوگا؟ ہو جائے گا حضرت؟ ہوگا دھرنے سے؟ نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے بولیے عقل سے؟ پانی سے دھونا پڑے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ کچھ جھٹکنے سے بھی صاف ہوتا ہے اور کچھ گندگیاں پانی سے بھی صاف ہوتا، نہیں ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے نا پانی سے صاف؟ پانی سے بھی صاف ہوگا جی۔ اب دیکھیے ہم لوگ اگر ایک ندی میں، ندی ہے نہیں، ندی میں صبح سے لے کر شام تک ڈوبتے رہے، کتنا گناہ جھڑے گا؟ بولیے جھڑے گا کچھ؟ نہیں جھڑے گا نا، جھڑے گا؟ نہیں جھڑے گا۔ لیکن ایک لوٹا پانی لے کر بنیت وضو اور بنیت نماز ہم باوضو ہوں گے، ہم وضو کی نیت سے، خالی وضو کی نیت کہ اللہ ہم پاک صاف ہوں گے، وضو کی نیت کیا، تلاوت کی نیت کیا کہ وضو کر کے تلاوت کریں گے، وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کی قسم اس ایک لوٹا پانی سے بھی گناہ جھڑتا ہے۔ اور ندی میں ڈوبتے صبح سے لے کر شام تک مچھلی مار رہا ہے، ڈوب کے مار رہا ہے تو سب گناہ جھڑ گیا نا؟ نہیں جھڑا۔ لیکن صبح سے شام تک ندی میں ڈوب رہا ہے، گناہ نہیں جھڑے گا۔ ایک لوٹا پانی لے کر نماز کی نیت سے وضو کیا، اللہ کی قسم ہماری ماں بہنیں سنیں، ایک لوٹا پانی سے سب کا گناہ جھڑے گا، نہیں جھڑے گا؟ معلوم کیا ہوا؟ پانی سے بھی گناہ جھڑتا ہے، جھڑتا ہے نا، جھڑتا ہے نا۔ دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ وضو جو ہم کرتے ہیں، جب چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کا گناہ جھڑتا ہے، چہرہ دھوتے وقت چہرے کا گناہ جھڑتا ہے، پاؤں دھوتے وقت پاؤں کا گناہ جھڑتا ہے نا۔ پر ایک لوٹا پانی صرف اسی نیت سے کہ باوضو ہو کر نماز یا تلاوت کرے گا، اللہ اس ایک لوٹے پانی سے گناہ جھاڑتا ہے، نہیں جھاڑتا ہے کیا ہے؟ لیکن اگر آپ دن بھر مچھلی ماریں گے کتنا گناہ صاف ہوگا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بولیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے سب کہ ہم لوگ نماز کے لیے وضو کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے موت تک نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے سب، پکا وعدہ؟ نماز کی نیت کیجئے، اس نیت سے وضو کیجئے، ایک لوٹا پانی سے بھی گناہ جھڑے گا، انشاءاللہ جھڑے گا، ہے نا؟ لیکن اگر اس میں ہم نے پانی سے دھویا کپڑے کو لیکن اس میں دھبا جا نہیں رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ بولیے حضرت، بولیے نا۔ صابن لگائیں گے، خالی حافظہ بتائیں گے کیا لگائیں گے؟ صابن لگائیں گے۔ جانتے ہیں نا صابن کیسا ہوتا ہے؟ پتھر ٹھوکو بولتے ہیں صابن نا، ہے ایک ہم کیا کہ صابن لگائیں گے تو معلوم جب صابن لگائیں گے تو صابن سے وہ دھبا صاف ہو جائے، ہوگا نا؟ ہے نا؟ نہیں ہوگا؟ اچھا کون سا صابن لگائیں گے آپ؟ کون سا صابن لگائیں گے؟ ہے کپڑے دھونے والا، بہت قسم کا ہوتا ہے نا، بہت قسم کا ہوتا ہے۔ تو صابن لگانے سے دھبا صاف ہوگا نا؟ ہمارے پاس صابن ہے 5 ٹھو، 5 صابن سے کپڑا دھوئیے انشاءاللہ گناہ صاف ہو جائے گا۔ ایک صابن کا نام ہے فجر، ایک کا نام ہے ظہر، ایک کا نام ہے عصر، ایک کا نام ہے مغرب، ایک کا نام ہے عشاء۔ یہ 5 صابن کہاں سے آیا ہے؟ بولیے نا۔ عرش الہی سے آیا ہے، معراج کی رات میں تو صابن آیا ہے۔ اے میرے نبی یہ لے جائیے، آپ اپنی امت کو 5 ٹھو صابن دیجئے، 5 وقت اگر وہ یہ صابن لگائے گا، 5 وقت اگر نماز پڑھے گا، اللہ جی ان کے ہر گناہ کو پاک کرے گا انشاءاللہ، کرے گا نا؟ انشاءاللہ پاک ہوگا، انشاءاللہ بالکل ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ کے پاس تو بہانہ ہے، اللہ بہانے سے معاف کرے گا۔ یہ 5 صابن لگائیں گے انشاءاللہ سب، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اگر وہ 5 دفعہ اس نہر میں اگر نہائے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ پڑھے ہیں نا حدیث میں، سنے ہیں نا تعلیم میں، رہے گا کہ تو میں رہے گا؟ بولیے نا،
نہیں رہے گا. معلوم کیا 5 دفعہ اب اس نہر میں اگر کوئی نہا ہے تو بدن پہ میل نہیں رہے گا. اور جو 5 اس نہر میں, کون سا نہر؟ یہ 5 صابن والا, ظہر عصر مغرب عشاء فجر, یہ 5 یہ نہر ہے. اگر اس پانی میں اگر وہ گوتا لگائے گا انشاءاللہ بدن صاف نہیں, انشاءاللہ دل صاف ہوگا, اندر کا گناہ صاف ہوگا. نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو معلوم کیا ہوا کہ ایک ظاہری کپڑا کو بھی صاف کرنے کا ایک سلیقہ طریقہ ہے, تو اندر کو بھی صاف کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے. کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا, اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا نہیں. لیکن اگر دھبا چھوٹنے رہا صابن سے تو کیا کریں گے؟ بولیے حضرت, کیا کریں گے؟ آلہ لگائیں گے. آلہ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے آلہ؟ نہیں جانتے آپ؟ آلہ جانتے ہیں سر؟ آلہ کا ایک بوتل ہوتا ہے, لیکوڈ ہوتا ہے, آپ اس کو ڈالیے تو کیسا بھی دھبا وہ چھوٹ جاتا ہے نا. ہے معلوم کیا ہوا, بڑا دھبا صابن سے نہیں چھوٹے گا, آلہ لگانا پڑے گا. معلوم کیا ہوا, چھوٹے چھوٹے گناہ نماز سے, تسبیح سے, تلاوت سے, ذکر سے, درود سے, نیک عمل سے, چھوٹے چھوٹے اعمال, درود پاک پڑھنے سے, انشاءاللہ وضو کرنے سے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دھوئے گا نا. لیکن بڑا گناہ نماز سے بھی نہیں چلے گا, کام چلے گا. بڑا گناہ نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آلہ لگانا پڑے گا. آلہ کون سا ہے بولیے؟ تہجد نہیں, آلہ ہے توبہ والا بوتل لانا پڑے گا سب کو. کون سا آلہ؟ کون سا ہے آلہ؟ کون سا بولیے؟ توبہ. چونکہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو آلہ لگا کر کپڑا کو دیکھنے والا دیکھے گا کہ کپڑے میں کوئی دھبا لگا ہی نہیں ہے نا. معلوم کیا ہوا کہ آلہ لگانے سے دھبے کا نام و نشانی ختم ہو جاتا ہے. توبہ کرنے سے بڑے گناہ کا نام و نشان بھی اللہ مٹا دے گا انشاءاللہ. کریے سچی توبہ کریں گے سب. آج بتائیے توبہ کسے کہتے ہیں سر؟ بولنا پڑے گا, میں پوچھوں گا تبھی ہوگا. بولیے گا تو بولوں گا, نہیں بولیے گا تو وما علینا الا البلاغ. بولیے توبہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں, توبہ کہتے ہیں بولے گناہ صاف ہوگا. نہیں, توبہ کہتے ہیں کہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے, اسی کو توبہ کہتے ہیں. بولیے اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. بولیے زور سے بولیے نا, اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اس کا نام توبہ ہے. خالی بولے حضرت کل بس نماز پڑھیں گے, نماز کل سے پڑھیں گے. نہیں, کل سے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے, اسی کا نام توبہ ہے. کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے, اسی کا نام توبہ ہے. کل سے چغلی نہیں کریں گے, اسی کا نام توبہ ہے. کل سے کبھی غلط موبائل کا طریقہ, موبائل کو غلط طریقے پر استعمال نہیں کریں گے. ناچ گان ڈانس یوٹیوب اور فیس بک نہیں دیکھیں گے, تبھی توبہ ہوگا. بولیے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی کو توبہ کہتے ہیں. استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کا معنی یا اللہ میری پچھلی زندگی میں ہم نے جو کیا ہے, اب تک جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دیجئے, اس کو استغفار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کریں گے, اسی کو سچی توبہ یہی ہے. اصل کریں گے توبہ انشاءاللہ. اچھا, یہ تو ہوا کون سی گندگی صاف کی ہے؟ بولیے حضرت. کون سی گندگی؟ دل کی گندگی. بڑا گناہ چھوٹا گناہ صاف ہو گیا. اچھا, ایک گناہ وہ ہے جو توبہ کرنے سے بھی صاف نہیں ہوگا. آلہ بھی لگا لے پھر بھی دھبا صاف نہیں. کیا کریں گے؟ اگر کپڑے میں آلہ لگا کر بھی دھبا نہیں چھوٹ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ بولیے ذرا, کیا کریں گے؟ بولنا پڑے گا. اگر آلہ لگانے پر بھی اگر وہ کپڑا صاف نہیں ہوتا ہے تو کریں گے کیا؟ کپڑا ہی چینج کر دیں گے. یہی تو ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ کپڑا پھینکے دیں گے, پینال جا تری دھبا. تو کیا کریں گے؟ جب اس کپڑے کی گندگی اور ان کا دھبا آلہ سے بھی صاف نہیں ہوتا ہے تو کپڑا چینج کیجیے, دوسرا کپڑا نکالتے نہیں کرتے ہیں نا. یہ کون بتایا؟ بولیے نا. عقل بتائی. کون بتایا؟
عقل بتائیے نا عقل. ہاں اب جی اب ہماری زندگی کو چینج کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کو کریں گے نا. توبہ کرنے سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا تو وہ کون سا گناہ ہے؟ بولیے حضرت. نہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی کو ستانا، کسی کا حق دبا دینا، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. ہاں یہاں تو سب پھنسے گا. 5 وقت نہیں 50 وقت بھی نماز پڑھ لے. وہ اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ جتنا بھی ہے، تہجد وغیرہ پڑھتے رہے، اور حرم شریف میں جا کر کے 1 سال نہیں 10 سال جا کر حج کر کے آیا. اگر کسی کا حق دبا دیا ہے، کسی کو ستایا ہے، اور کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، ایک بتا ایک بالش. آج دیکھتے ہیں ہم لوگ زمین میں آل کاج کرتے کرتے آلٹ ہو جائے تو 5 سال میں 1 ہاتھ آلٹ ادھر چلا جاتا ہے. کاٹتے یہاں سے لے کر وہاں تک بالکل کئی ہاتھ دبا دیتا ہے نا. یہ ہے حقوق العباد. کسی کی زمین ہڑپ لیا جی، کسی کو ستایا، کسی کا مال جو ہے بغیر اجازت کے دبا دیا، امانت میں خیانت کر دیا، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. 10 سال بھی حج کرنے گیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہہ رہا ہے، اللہ تیرے گھر کے پاس کھڑے ہو کر، میزاب رحمت کے پاس رہ کر، ملتزم میں چپک کر کے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. میں نے کسی کا حق دبایا ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کی زمین ہڑپ دیا ہے، میں نے کسی کو بلا کسی جرم کے اس کو مقدمے میں پھانس دیا ہے. یا اللہ میں نے فلاں کو جھوٹ بول کر ان کے اوپر کیس کر دیا ہے، جھوٹ بول کر اللہ غلط گواہی دے کر میں نے ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. کچھ معاف نہیں ہوگا. بیت اللہ کی حرم شریف میں بھی بیٹھ کر 100 سجدہ کر کے بیت اللہ سے چپک کر بھی اگر کو اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف نہیں ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ وہاں آلہ بھی فیل ہو گیا. آلہ سے بھی دھبا نہیں چھوٹے گا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. اب بتائیے اب کیا کریں گے؟ پاک کرنے کا طریقہ تو پتا چلا کہ ایسے ہوتا ہے، صابن لگاؤ، یہ لگاؤ، آلہ لگاؤ، نہیں ہوتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ توبہ سے بھی وہ گناہ نہیں جھڑے گا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے. آپ لوگ غور سے، میری ماں بہنیں سنتے ہیں. ہماری ماں بہنیں دیکھتے ہیں کھیت جائیں گی تو اس کے پٹوا کاغذ، اس کا یہ، اس کے گائے، اس کے پیاز کا ڈیپ، اس کا لہسن کا ڈیپ، جس کے کھیت میں اٹھا کر کے لوٹا میں ڈال کے لے کے آ کر کے سب کو کھلا دیتی ہے. کھلاتی ہے نا؟ ہاں، کس کے کھیت سے کیا لا کر کھلا دیا؟ کھایا حرام، لائی وہ ہم سب کھا لیے. سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی سے نکلی، ایک لقمہ حرام کھا گیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آج یہی ہو رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. مارے جا رہا ہے، ادھر سے یوگی مار رہا ہے، ادھر سے مودی مار رہا ہے، ادھر سے امت شاہ مار رہا ہے. اب دیکھیے جا کر کے حالات، ابھی آسام کے حالات کو پڑھیے، کیا بول رہا ہے نالائق وہ وہاں کا سی ایم، چیف منسٹر کیا بول رہا. سوچئے. ہاں مسلمانوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ابھی امارت شریعہ کی طرف سے، ہمارے مسلم پرسنل کی طرف سے، اسی طریقے سے ہمارے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اتنی آواز آئی، اپنے کاغذات درست کر لو، مسجد کی کاغذ نکالو، قبرستان کے کاغذ نکالو، اور اپنے جو عیدگاہ اور تمام ان چیزوں کی کاغذات دیکھو. مسلمان کچھ دنوں تک دیکھا، پھر سو گیا. اب اس کے بعد ابھی ایک جگہ کی بات آئی، ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی چھترگاچھ علاقے میں قبرستان ہے، 12 بیگھہ زمین. اب کاغذ ڈھونڈ رہا، ملا ہی نہیں، اب سو گیا. اور اس کے بعد جب حکومت بلڈیزر لے کر کے قبر توڑنا شروع کرے تو کیا کہے گا؟ حکومت ظلم کرنا شروع کر دیا. ارے ظالم تو ہم ہیں، دوسرے کی زمین میں اپنے ماں باپ کو دفن کیے ہیں. ارے اپنی زمین خرید لیتے، کاغذ ہی نہیں ہے. ایک مسجد ابھی بنایا، 35 لاکھ کی مسجد ہمارے آنکھوں کے سامنے. اب جو یہ حکومت کی طرف سے یہ آواز آئی،
وقف کی ملکیت کا جب یہ اس وقت جو چرچا چل رہا ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مسلمان ابھی بھی بے وقوف ہو کر سو رہا بے وقوف ہو کر. ہم بے وقوف بن گئے اور